آج ہم پڑھیں گے سوال باغ و بہار کی تہذیب و معاشرت، میر امن دہلوی کی باغ و بہار۔ دیکھتے ہیں اس میں تہذیب جو بیان کی ہے میر امن دہلوی نے، اس میں کیا تہذیب بیان کی گئی ہے۔ اس میں کہانی کی صورت میں جو انہوں نے ایک یہ داستان لکھی۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی انسانیت، خوش اخلاقی، شائستگی، سوسائٹی کے اصول اور رسم و رواج کے ہیں۔ تہذیب و معاشرت کو بیان کیا چونکہ میر امن دہلوی نے اپنی اس داستان میں ان معنوں کو دیکھا جائے تو باغ و بہار کے 5 قصوں میں میر امن نے جن ضیافتوں، تقریبوں، رسم و رواج، ملبوسات، سواری، جانوروں کی آرائش، باجوں کے نام، راگوں کی اقسام، آتش بازی کی قسمیں، نیز یہ ساری جو ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے داستان میں یہ سب کچھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس قصے میں ظروف کی تفصیلات، مطلب برتنوں کی، ملازموں کے درجات کیا تھے، چوروں کے گروہ کیا تھے، مطلب ایک ایک چیز کا ایسے نقشہ کھینچ دیا کہ وہ ایسے لگتا ہے ہمیں پڑھ کر کے ہم یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان قصوں سے متعلقہ ممالک نہیں بلکہ ان ممالک میں پوری دہلوی تہذیب کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ کوٹیشن: باغ و بہار میں دلی کی تہذیب جو ہے بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ کوٹیشن لکھیں، میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ جو کوماز ہیں ان کو سٹارٹ میں لکھیں، ان کو شروع میں لکھیں اور اس کو مارکر سے اس کو مینشن کریں، اور جب آپ ختم کریں تو اس کو ان کوماز پہ ختم کریں اور دوسری لائن سے کوٹیشن کو شروع کریں اور صفحے کے درمیان سے شروع کریں کہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ کوئی اقتباس جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس کے عمرہ، میلے ٹھیلے، اس کے سیر و تماشے، اس کی ضیافتوں، تقریبات، رسم و قواعد، اس کے آداب و مراسم، غرض اس میں وہ سب کچھ ہے جو اس زمانے کی دلی میں تھا۔ مطلب میر امن نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے جو دہلی کی تہذیب تھی۔ وہاں کے عمرا کیسے تھے، عمرا مطلب امیر لوگ، میلے ٹھیلے کیسے تھے، سیر تماشے کیسے ہوتے تھے، ضیافتیں کیسے ہوتی تھیں، مطلب دعوتیں کیسے، تقریبات کیسے ہوتی تھی، کس قسم کے رسم و رواج تھے، مطلب ان سب کو جو ہے میر امن نے اپنے اس میں بیان کیا ہے۔ باغ و بہار کو دہلوی دبستان کے نمائندہ فن پاروں میں دیکھنا کوئی غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں، دراصل فن پارہ اپنے مصنف کی شخصیت اور روح کا ترجمان ہوتا ہے۔ دراصل یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو فن پارہ ہوتا ہے یا کوئی بھی لکھی کوئی تحریر ہوتی ہے، وہ مصنف کی شخصیت اس میں نظر آتی ہے کہ مصنف کی شخصیت کیسی ہے۔ صرف ہم الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، مصنف کی شخصیت اور روح کی جو ہے وہ ترجمانی اس کا فن پارہ کر رہا ہوتا ہے۔ فنکار کی شخصیت خلا میں تعمیر نہیں پاتی بلکہ کوئی نہ کوئی معاشرہ یا سماج اسے جنم دیتا ہے۔ ہر ادب اپنے دور کی تہذیب و تمدن اور تاریخ کا آئینہ دار ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے ذہن، غور و فکر کے انداز کہ ان لوگوں کے انداز کیسے ہیں، رہن و سہن اور زندگی کے طریقے ہمیں جس طرح سے کسی دور کے ادب میں ملتے ہیں، اس انداز سے تاریخ میں ہمیں نہیں ملتے۔ تاریخی کتابیں خارجی حالات پیش کرتی ہیں اور ادب کسی دور کی تاریخی داخل ہوا کرتا ہے۔ جو ادب میں مطلب یہ ہے کہ تاریخی کتابیں جو ہیں، جو اس کے وہاں کے حالات، جو اوپر کے حالات ہوتے ہیں، تاریخ ہمیں وہ بتاتی ہے، لیکن جو ادب ہے وہ اس میں مطلب ان کے داخلی ہوا کرتا ہے۔ مطلب عام الفاظ، سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں، مطلب یہ جو ادب ہے وہ مطلب وہ جو حالات ہوتے ہیں ان کے اندر گھس کر ان کی جو ہے مطلب ان کی تصویر کشی کرتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا یہاں۔ اس کے بعد آپ، یہ کافی لمبا سوال ہے لیکن میں آپ کو بالکل شارٹ طریقے سے مناسب اور سوال مکمل کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اس سوال کو کور کرنا ہے۔ اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ میر امن خاص دلی کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ اپنے آپ کو دلی کا روڑا لکھا ہے۔ کتابوں میں انہوں نے اپنے آپ کو دلی کا روڑا لکھا ہے کہ میں دلی کا ہوں۔ پشتوں سے دلی میں رہائش کرنے اور دلی کے انقلابات دیکھنے کے مواقع دہلویت اس کے انگ انگ میں رچ بس گئی تھی۔ میر امن کو دلی والا ہونے پر بڑا فخر ہے، جس کا اظہار انہوں نے کتاب کے دیباچے میں کیا ہے۔ میر امن نے دلی کا کاروبار دیکھا تھا، انہیں محمد شاہی عہد دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ یہاں تک ہم آ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں، یہاں سے میر امن نے باغ و بہار میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی اور اس خوبصورتی
کے ساتھ کھینچی ہے کہ اس کے آئینے میں مصنف کے زمانے کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے اور دلی کے در و دیوار اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویریں بن جاتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ ناظر حسین زیدی کی رائے میں دہلی کی معاشرت و تہذیب کی تصویریں دیکھنی ہو تو باغ و بہار سب سے اچھا نگار خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دلی کی تہذیب و معاشرت دیکھنی ہے تو آپ قصہ باغ و بہار پڑھ لیں، آپ کو دلی کی تہذیب، دلی کا سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ میر امن کا عہد محمد شاہی روشوں کا عہد تھا۔ دلی کی معاشرت خوشحال، خوش پوش اور خوش وقت معاشرت تھی۔ تکلف و اہتمام، آرائش و زیبائش، مطلب خوبصورتی کو سراہنا، اس کو پسند کرنا، معاشرے کی تہذیب امتیاز میں شامل مہمانداریوں کی تقریبات، اس معاشرت و تہذیب میں خاص وقت کی اہمیت تھی۔ شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرائیوں، تذکرے اور چرچے ہوتے رہتے تھے، محفلیں جمتی تھیں، محفلیں سجتی تھیں، سب چیزیں دولت و ثروت کی پیداوار ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ دولت کی وجہ سے ہی ممکن ہے، ظاہری بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کثرت و بہتاب تھی، مطلب بہت زیادہ تھی۔ شاہی درباروں اور نوابوں کی حویلیوں میں کمی نہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ باغ و بہار کی فضا میں ہمیں اس زمانے کے شاہی محلات کا سا ٹھاٹ ملتا ہے۔ ساز و سامان کی کثرت کا تصور دلانے کے لیے مصنف نے بعض اوقات مختلف موسموں کے پھل ایک ہی دسترخوان پر جمع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اس کوٹیشن کو آپ چھوڑیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر۔ یوں تو باغ و بہار ایک داستان ہے اور اسے زبان و ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کو بھی مکمل دستاویز سمجھتی ہے کہ اس وقت لوگوں کی اجتماعی زندگی کیسے تھی۔ میر امن نے جزیات کی مدد سے زندگی کا رنگ بھر دیا ہے، مطلب ایک ایک چیز کو جز میں بیان کر دیا ہے، انگلش میں بتاؤں تو پارٹس میں بیان کر دیا ہے، جس کی بدولت یہ ہماری قومی معاشرت کے دور کا آخر کا جیتا جاگتا نمونہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں بادشاہ و گدا، امیر و غریب، وزیر و مشیر، سوداگر و اہل بازار سب ہمارے ہزار سالہ معاشرتی پس منظر میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا دراصل متبادل نام ہے، چونکہ یہ محمد شاہی دور میں لکھی گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ کوٹیشن آپ چھوڑ دیں، یہ بھی وہی باتیں ہیں کہ عمرہ، عمائد کے آداب، زندگی، لباس، اتوار، یہ ساری وہی باتیں لکھی گئی ہیں۔ اچھا جی، یہاں اس کے بعد ہم آتے ہیں، بس اتنا وہ تمہید میں ہم نے بہت سارا وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، پوائنٹ دیں گے پہلے درویش کا قصہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوں تو باغ و بہار کے ہر لفظ میں دہلویت جلوہ گر ہے، لیکن اس کے بعض گوشے ایسے ہیں کہ جہاں یہ رنگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فغن ہوتا ہے۔ خصوصاً پہلے درویش کے قصے میں دہلوی معاشرت کا رنگ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ پہلا درویش جب عیش و عشرت میں اپنے باپ کی ساری دولت گنوا چکا ہوتا ہے تو اسے مجبوراً اپنی بہن کے گھر جانا پڑتا ہے۔ بہن بھائی کا استقبال یوں کرتی ہے، وہ کہتی ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک بہن بھائی کا قصہ ہے، لیکن وہاں کی تہذیب و معاشرت اور وہاں کا مطلب آرائش و زیبائش، عیش و عشرت، طور طریقے کیا ہیں۔ وہ کہتی ہے، اے بیرن، تو میرے آنکھ کی پتلی ہے اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، مطلب مرے ہوئے ماں باپ کی موئی ہوئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب تجھے دیکھتی ہوں تو باغ ہو جاتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا، مطلب خوش کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بہن کے جذبات کی عکاسی۔ اس اقتباس میں یہ جو وہیں بہن کے جذبات اوپر بتائے گئے ہیں، اس اقتباس میں دہلوی تہذیب کی معاشرت کی بنیادوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ فرد کا سماجی رتبہ جو ہے اقتصادی رشتے متعین کرتا ہے۔ انسان کمائے تو عزت، نہ کمائے تو بے عزت ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بھی یہی بات ہے، یہ مطلب اصل بات ہے، یہ سچ ہے۔ یہاں ایک بہن کی جذبات کی سچی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سوداگر کا چہلم۔ پہلے درویش کی سیر میں جب سوداگر کا چہلم ہوتا ہے تو بھی اس معاشرے کی صحیح عکاسی کی گئی ہے، مطلب ایک واقعہ بیان کرنا اور معاشرے کی تصویر کشی کر دینا، جذبات کا بیان کرنا، رسم و رواج کو اندر لے آنا، سب چیزیں سامنے لے آنا۔ میر امن دہلوی نے اس میں ایسا کیا ہے۔ دہلی میں بالکل یہی انداز اور رسم و رواج مروج تھے اور آج بھی یہ رسم نامانوس نہیں ہے۔ اقتباس دیکھتے ہیں،
چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے، جب فاتح سے فراغت ہوئی تو سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب چہلم ہوا تو فاتحہ کی گئی تو اس میں جو بیٹا ہوتا ہے بیٹے کو باپ کی پگڑی پہنائی جاتی ہے، جو بڑا باپ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک رسم کا ذکر کر رہے ہیں امیر امن۔ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، پس صبر کرو اور اپنے گھر کو دیکھو، بس اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ پہلا درویش جب صندوق کھول کر زخموں سے نڈال خون میں تربتر ہو جاتا ہے تو ناظرین کو دیکھتا ہے تو وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی غیر مرد کو دیکھ کر دوپٹے کا آنچر سل پر لے لیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر وہ تکلیف کی حالت میں بھی ہے تو وہ غیر مرد کو دیکھ کر اپنے دوپٹے کا آنچل جو ہے وہ سر پر لے لیتی ہے اور پردے کو وقار کو قائم رکھتی ہے، جس سے دلی میں پردے کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے درویش کے مکان پر یوسف سوداگر کی ضیافت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر ضیافت کا حال دے رہے ہیں کہ کھانا پینا کیسا تھا، دعوتیں کیسے کی جاتی تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلا درویش خود حیران ہو جاتا ہے۔ گو بظاہر مصنف دمشق کا قصہ بیان کر رہا ہے لیکن تمام انتظامات خالصتاً دہلوی ہے۔ اسی قصے میں یوسف کے ہاں جب لڑکوں نے گانا گایا تو مصنف کے بقول اگر تان سین اس گھڑی ہوتا تو وہ اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باورا سن کر باولا ہو جاتا۔ تان سین ایک موسیقار تھا لیکن تان سین اور بیجو باوردہ ہندوستان کے باسی تھے۔ دمشق میں ان کا گزر کہاں؟ پہلے درویش کی بہن نے ملاقات کے وقت تیل ماش کا لے کر ٹکے صدقے، جو اسی ملک کا دستور ہے، رسم و رواج ہوگا کوئی صدقہ وغیرہ اتارنا۔ اسی طرح بصرے کی شہزادی کا لباس بیان کیا گیا۔ بصرے میں دوسرے درویش کی دعوت، پھل اور کھانے، یہ سب چیزیں مغل درباروں اور ہندوستانی امراء کی زندگی کی عکاسی ہے۔ بقول ڈاکٹر گیان چند جین، بصرے کے نام سے میر امن نے دلی کی تہذیب کاغذ پر اتار کر رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بصرے کا ذکر ہے، بصرے کا نام لے رہے ہیں اور دلی کی تہذیب جو ہے کاغذ پر اتار کر رکھ دی ہے۔ کھانوں کے نام اور کھانوں کا طریقہ دوسرے درویش کی سیر میں موجود ہے۔ بصرے میں ان نعمتوں کو دیکھ کر درویش کی روح آسودہ ہو گئی۔ وہ ان کی تفصیل یوں بیان کرتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک دلان ہے، اس میں جا کر بٹھایا، گرم پانی منگوایا۔ مطلب پہلے جب وہ جا کر بٹھاتے ہیں تو گرم پانی سے، مطلب مہمانداری کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ گرم پانی سے ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں، پھر دسترخوان بچھوایا جاتا ہے اور اس کے ایک توڑے کا توڑا چنیا، 4 شکاب، ایک میں یخنی پلاؤ، قورمہ پلاؤ، تیسرے میں متنجن، یہ سب یہ دیکھیں یہاں پہ کھانوں کے نام جو ہیں ذکر کیے جا رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں، اور سے آبجیکٹیو وغیرہ میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر مکان کا جو اسباب لے کر حوالے کیا تھا اس تفصیل ملکہ کے۔ اب یہ وہاں پہ جو اقتباس ہے اس میں گھر کا جو ساز و سامان ہے ان سب چیزوں کا ذکر کیا، جیسے قالین، دیوار گیر، چھت، پردے، سائبان، چلمپی، یہ سب۔ غرض یہ ہے کہ میر امن نے دہلوی معاشرت کا جو حال بیان کیا اس میں دلی والوں کے اوصاف و جو ہے اطوار، ذوق و ذائقے اور سلیقے طریقے سبھی سمٹ آئے ہیں کہ وہ سب کچھ سلیقے سے سب کچھ کرتے تھے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنا ہے تو وہ بھی ایک سلیقہ ان کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ بتائیں گے پوائنٹ دیکھیں، میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر زائچہ بنوانا، یہ آپ پوائنٹ کا نام رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش پر زائچہ بنوایا جاتا تھا، عدد نکالے جاتے تھے اور کسی کام یا تقریب کے لیے شبھ لگن معلوم کرنے کا ذکر بھی پڑتا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا جو ہے وقت بہتر ہے، جو خالص ہندوستانی طریقہ ہے۔ آج کل بھی وقت نکالا جاتا ہے ہندوستانی لوگوں کی، ہندوؤں کی کوئی شادی ہو یا کوئی بھی ایسا کوئی موقع ہو تو وہ وقت نکلواتے ہیں کہ کون سا وقت کس کام کے لیے بہتر ہے۔ بادشاہ آزاد وقت کے بچے کا سراپا بھی خالص ہندوستانی ہے۔ شہزادے کے لباس اور زیور کے علاوہ کھلونے سب یہیں کے ہیں، بلکہ دعائیں بھی ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں کہ ہندوستانی عورتوں کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ اس بارے میں اقتباس دیکھیں، کہتی ہیں اور جھنجھنا جینی چٹے بٹے جڑاؤ دھرے ہیں، سب مارے خوشی کے واری پھیرے، انہیں لگتے ہیں اور دعائیں دینے لگے کہ تیری ماں کا پیٹ ٹھنڈا رہے اور تو بوڑھا آڑا ہو، مطلب یہ کہ تیری لمبی عمر ہو۔ 5واں قصہ آزاد بخش یہاں پر مینشن کر دیا ہے میں نے۔ اس کے علاوہ سرگزشت آزاد بخش کی میں سگ پرست کے والد کی وفات پر ان کے سوئم کی رسم بھی ہندوستان میں تہذیب و معاشرت کی عکاسی ہے کہ سوئم پر کس قسم کی رسومات کی جاتی ہیں۔ میر احمد لکھتے ہیں، جب میں 14 برس کا ہوا قبلہ گاہ نے رحلت کی، جب تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی اور پھول اٹھ چکے
پہلے درویش کے باپ کا چہلم اور خواجہ سگ پرست کے باپ کو سوئم، اس طرح ہوا ہے کہ ایک جو خالص جو ہے ہندوستانی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ امیر امن نے ایک اور سراپا بھی دکھایا جب تیسرا درویش شہزادی فرنگ کو لے کر پڑا۔ یہ سارا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد کوٹیشنز ہیں، ایک ایک کوٹیشن دیتے جائیں، تھوڑا سا وہ کرتے جائیں اور پوائنٹس بناتے جائیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہندوستانی معاشرت کا تصور۔ ہندوستانی معاشرت کا تصور کیسے دیا گیا ہے؟ میر امن کے کرداروں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ میر امن نے یہ اپنے ہی گرد و پیش کے حالات منتخب کیا۔ مثال کے طور پر پہلے درویش کی بہن کے متعلق پڑھ کر جس بہن کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ ہندوستانی ہے۔ جس طرح کالی داس کی شکنتلا پر ہندوستانی کی بیٹی ہے، اور اس طرح یہ ہندوستانی مسلمان کی بیٹی ہے، بہن ہے جسے اپنے بھائی سے بے انتہا محبت ہے کہ اس وقت بہن بھائیوں میں رشتوں میں کس طرح محبت ہوا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ مطلب جو ہے بیان کیا ہے۔ شادی کی عکاسی کہ شادیاں کیسے ہوتی تھی، رسم شادی۔ اسلامی ہند کی فضا میں لڑکی کی شادی کے موقع پر زنان خانے میں مسرت اور شادمانی کے اظہار کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ سرگزشت آزاد بخش وزیر زادی کے متعلق میر امن نے یوں نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اتفاقاً جس دن وزیر کو محبوس خانے میں بھیجا وہ لڑکی اپنی ہم جولیوں میں بیٹھی تھی، مطلب سہیلیوں میں بیٹھی تھی، اور خوشیوں سے گڑیا کا بیاہ رچایا جاتا تھا اور ڈھول پکاوج لیے ہوئے رت جگہ کی تیاری کر رہی تھی۔ انداز گفتگو کا انداز کیسا تھا اس وقت دہلی میں؟ گفتگو میں فقط مراتب، موقع شناسی، انکسار مطلب عاجزی ہوتی تھی، تکلف ہوتا تھا، تکلفانہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، نکتہ آفرینی، رمز و کنایہ، یہ سب دلی کے نقوش ہیں۔ مثلاً خداوند آپ قدردان ہیں، حاجت عرض کرنے کی نہیں، الہی تارا اقبال کا چمکتا رہے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت الفاظ، تکلف الفاظ، رکھ رکھاؤ کہ اگلے کی کو عزت دی جا رہی ہے۔ اگر مہربانی فرمائیے تو ہمارا خداوند صاحب کا مشتاق ہے، میں اس جناب کی ملاقات کی آرزو میں یہاں تک آیا ہوں۔ یہ دلی کے شریفانہ لب و لہجہ کے انداز ہیں جو باغ و بہار میں قدم قدم پر ہمیں متاثر کرتے ہیں اور ایک عجیب سے احساس کے ننھے منھے اور ہلکے پھلکے بھنور ہمارے دلوں میں تخلیق کرتے ہیں۔ ضعیف الاعتقادیاں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ جو ہم نے جملے پڑھے ہیں یہ فقط فقرے نہیں تھے، ان میں ہم دلی کی تہذیب و معاشرت، وہاں کا مطلب بولنے کا جو انداز ہے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا تھا، ہم نے وہ دیکھ لیا۔ ضعیف الاعتقادیاں مطلب یہ ہے کہ فضول باتوں پہ اعتماد رکھنا اور ایمان کا کمزور ہونا کہہ لیں، وہ چیزیں ہیں۔ محمد شاہی عہد کی طرز معاشرت کی عمرہ زادیاں بھی مردوں کی طرح حمام میں نہانے جاتی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زہر آباد کی کنیا شرف بے اسلام اور حکمت خواجہ سگ پرست سے بیاہی جاتی ہے تو برقع پہنتی ہیں، یعنی پردہ کرتی ہے اور حمام میں نہانے جاتی ہے۔ مشہور تھا کہ حمام میں نہانے سے مراد بر آتی ہے۔ اب دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ اس حمام میں اگر نہائیں گے تو اس میں ہماری مراد بر آئے گی، مطلب ہماری جو بھی دعا ہے وہ پوری ہوگی۔ بادشاہ کی اولاد نہ تھی اس لیے وہ اور اس کی محبوبہ داشتہ حمام میں ننگے نہائے وغیرہ۔ یہ سب ضعیف الاعتقاد مطلب کمزور عقیدے کی باتیں ہیں، ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں، خاص کر دلی میں زیادہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ذہنی رجحانات، اس طرح کی رائے ڈاکٹر سید عبداللہ کی بھی ہے کہ باغ و بہار ایک تہذیب کی آواز تو ہے ہی، لیکن یہ اس زمانے کی ذہنی رجحانات کی آئینہ دار بھی ہے۔ باغ و بہار ایک طلسمی دریچہ ہے۔ یہ تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ باغ و بہار دلی تہذیب و معاشرت کی بے لاگ تصویر پیش کرتی ہے اور اپنے عہد کی معاشرت کا جیتا جاگتا مرکب بن گئی ہے۔ باغ و بہار ایک طلسمی دریچہ ہے جسے کھول کر ہم اس نگار خانے کی سیر کر سکتے ہیں جہاں دلی کی مٹی ہوئی تہذیب کے عجائبات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری نگاہیں شاہی محفلوں، شاہزادیوں کی خلوتوں، متوسط گھرانوں، سیر و شکار، ہر جگہ سے مانوس ہے، اور یہ مانوسیت ہمارے دل و دماغ کو آسودگی بخشتی ہے اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا طور طریقہ، رہن سہن اور عقیدہ و خیال ہمارے جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ و بہار دہلوی جو ہے معاشرت کی جیتی جاگتی تصویر ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی تاریخ کا حسین جلوہ بھی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم بنائیں گے مسلم معاشرے کی تہذیب و اقدار کی دستاویز۔ مسلم معاشرہ جو تھا اس وقت، ان کی تہذیبی اقدار کیسی تھی؟ دہلوی تہذیب و معاشرت کے نقش و نگار باغ و بہار میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ میر امن کی یہ تصنیف دلی کی اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان اور مسلم معاشرے کی تہذیبی اور تمدنی اقدار کی دستاویز اور لافانی بہار ہے۔ تہذیبی اور تاریخی نقطۂ نظر، باغ و بہار کی تہذیبی اور تاریخی جو ہے نقطہ نظر سے اہم اور دلچسپ کتاب ہے باغ و بہار۔ خوبصورت محل،
خوبصورت محلوں کا مطلب ذکر کیا گیا ہے، رنگین محفلوں کا نقشہ کھینچا گیا، عظیم الشان دعوتیں جو ہیں ان کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کس طرح دی جاتی تھی، کس طرح کا کھانا وغیرہ ہوتا تھا، رنگ برنگ قسم کے کھانے کس طرح ہوتے تھے، طرح طرح کے لباس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے، خواہ تخیل کے رنگین فانوس چڑھائے ہوئے، لیکن وہ صاف بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق ہندوستان کی تہذیب و معاشرت سے ہے۔ چنانچہ باغ و بہار مختلف عقائدوں کے در و بام میں عہد مغلیہ کی رنگینی بے شک رائے ہے۔ آراستہ کیے گئے بقول ممتاز حسین کے باغ و بہار کے خوبصورت محل، رنگین عظیم محفلیں، عظیم الشان دعوتیں، رنگ برنگے کھانے، طرح طرح کی قسم کے لباس وغیرہ پر خواہ تخیل کے فانوس چڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق ہندوستان کی تہذیب و معاشرت سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس معاشرے اور طرز زندگی کا عکس جو محمد شاہی روشوں نے اختیار کیا ہوا تھا ہمیں باغ و بہار میں جا بجا ملتا ہے۔ علماء کے نزدیک باغ و بہار ایک داستان ہے، اس کی حیثیت اردو کے افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی سی ہے اور یہ زبان و ادب کے حوالے سے شاہکار تصور کی جاتی ہے۔ تاریخ اور مسلم اجتماع کے نزدیک اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کے سچی ترجمان، اپنے عہد کی تہذیب کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سوال جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ یہ سوال آسانی سے لکھ سکیں گے ایگزام میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ۔